حزام بن خالد اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ ایک سفر پر تھے کہ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ انتہائی خوبصورت سبز موتیوں سے بنے ایک تخت پر بیٹھے ہیں۔ ان کے ہاتھ ایک نایاب موتی ہے جس کو وہ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک مرد گھوڑ سوار آتا ہے اور ان کے پاس آ کر پوچھتا ہے، حزام بن خالد، کیا اس موتی کو مجھے کتنے میں بیچو گے؟ حزام بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے اس موتی کی قیمت کا علم نہیں ہے، آپ بتاؤ اس موتی کو کتنے میں خریدو گے؟ گھوڑ سوار کہتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح اس کی قیمت سے ناآشنا ہوں اور مجھے یہ موتی ویسے بھی نایاب ہی لگتا ہے، اس لیے اگر تم مجھے یہ موتی دے دو تو اس کے بدلے میں تمہیں ہمیشہ کی سرداری، مقام و منزلت، شرف برکت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حزام کہتے ہیں، میں نے خواب میں اس موتی کو اس گھوڑ سوار کے حوالے کر دیا اور سرداری، شرف اور مقام و منزلت کو قبول کر لیا۔ اتنی دیر میں میری آنکھ کھل گئی۔ حزام بن خالد نے یہ خواب اپنے قبیلے بنی کلاب کے معززین کو سنایا تو انہوں نے تعبیر بتائی کہ جلد ہی تمہاری بیٹی، جو کہ ایک ہمارے قبیلے بنو کلاب کا نایاب موتی ہے، اس کے لیے انتہائی متبرک عظیم شخصیت کا رشتہ آئے گا، جس کے باعث تمہیں شرف و عزت، ہمیشگی کی سرداری نصیب ہوگی۔ حزام بن خالد سفر سے واپس لوٹے تو اس سے اگلے ہی دن حضرت عقیل بن ابو طالب بنو کلاب میں مہمان بن کر آ گئے۔ ناظرین گرامی، عرب نے یہ روایت تھی کہ جب بھی کسی بھی قبیلے میں کوئی مہمان آتا تو 2 دن تک اس کی خوب مہمان نوازی اور خدمت کی جاتی، پھر تیسرے دن اس کی آمد کا سبب دریافت کیا جاتا۔ حضرت عقیل بن ابو طالب کی 2 دن مہمان نوازی کرنے کے بعد قبیلہ بنو کلاب کے سردار حزام بن خالد نے تیسرے دن ان کی آمد کا مقصد دریافت کیا تو وہ فرمانے لگے کہ اپنے بھائی علی بن ابی طالب کا رشتہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ حزام بن خالد کہنے لگے، اے عقیل، امیر المومنین کے لیے ایک صحرا نشین عورت شائستہ نہیں ہے؟ جو صحرا نشینیوں کی ابتدا تہذیب و تمدن میں پلی ہو، انہیں ایک بلند مرتبہ تمدن والی عورت سے کرنی چاہیے، اور انہی تو تمدنوں کے درمیان فرق ہے۔ عقیل نے ان کے کلام کو سننے کے بعد کہا، جو کچھ آپ کہتے ہیں ان سے امیر المومنین باخبر ہیں، اور ان اوصاف کے باوجود وہ ان سے رشتہ ازدواج قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ام المومنین کے والد نہیں جانتے تھے کہ کیا کہیں، اس لیے حضرت عقیل مہلت چاہی تاکہ بیٹی کی ماں سماسہ بن سہیل اور خود بیٹی سے پوچھ لیں، اور جناب عقیل سے مخاطب ہو کر کہا، میں اپنی بیوی اور بیٹی سے اس بابت مشورہ کر لوں۔ ام المومنین کے باپ جب اپنی بیوی اور بیٹی کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی ام المومنین کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہیں۔ حزام بن خالد کمرے میں داخل ہوئے اور ان سے حضرت علی کو قبول کرنے کے بارے میں سوال کیا اور کہا کہ تم میری بیٹی کو امیر المومنین کی شریک حیات بنانے کے لائق جانتی ہو؟ جان لو کہ ان کا گھر مرکز علم و حکمت اور آداب کا گھر ہے۔ اگر تم اپنی بیٹی کو اس گھر کی خادمہ بنانے کے لائق جانتی ہو تو ہم اس رشتے کو قبول کر لیں گے، اور اگر اس کے لائق نہیں جانتی ہو تو انکار کر دیں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت عقیل علم نصاب کے ماہر تھے، اس لیے دختر رسول حضرت طیبہ فاطمہ رسول سلام اللہ کے بعد جب حضرت علی شیر خدا نے محسوس کیا کہ بچوں کی دیکھ بھال اور گھرداری کے امور کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے، تو آپ نے اپنے ماہر انصاب بھائی حضرت عقیل کو فرمایا، میرے لیے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیجیے جو شجاع اور دلیر مرد عربوں کی نسل سے ہوتا کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں اور میرے لیے ایک بہادر اور شہسوار بیٹے کو جنم دے۔ حضرت عقیل کے مطابق بنی کلاب قریش کے بعد عربوں کا سب سے مشہور قبیلہ تھا، جس کے مرد شجاعت کے لیے مشہور تھے، اس لیے حضرت عقیل نے بنی کلاب کے سردار حزام بن خالد کی بیٹی فاطمہ کا انتخاب کیا، جو شجاعت، بہادری اور گھڑسواری میں ماہر تھیں۔ خیر، جب حضرت عقیل نے حزام سے رشتہ مانگا اور حزام نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ ہماری بیٹی حضرت علی کے لائق ہے، تو ان کی بیوی کہنے لگی، اے حزام، خدا کی قسم میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت بہتر انداز میں کی ہے، اور یہ ہمارے قبیلے کی سب سے سعادت مند لڑکی ہے، پس آپ اسے حضرت علی بن ابی طالب کے نکاح میں دے دیجئے۔ سنتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نکاح پڑھایا گیا۔ بعض مورخین نے اس نکاح کی تاریخ 23 ہجری لکھی ہے۔ نکاح کے فوراً بعد جب حضرت علی فاطمہ بنت حزام کو لے کر گھر آئے تو فاطمہ بنت حزام جو شرافت کا مجسمہ تھی،
کہنے لگی کہ میں اس وقت تک گھر داخل نہ ہوں گی جب تک مجھے دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا کی بڑی بیٹی اجازت نہ دے دے۔ حضرت حسین کریمین کو ماں کی یاد ستانے لگی تو ان کی آنکھوں میں آنسو جب حضرت فاطمہ بنت حزام نے گھر میں قدم رکھا تو اس وقت حسن حسین کو بخار تھا، اور فاطمہ بنت حزام نے اپنی شادی کی پہلی رات جنت کے سرداروں پر وار دی اور ساری رات ان کی خدمت میں گزار دی، اور آپ کے منہ سے مسلسل یہ الفاظ نکلتے رہے، میں فاطمہ نہیں بلکہ میں تو فاطمہ زہرا کی اولاد کی کنیز ہوں۔ حضرت علی شیر خدا جب بھی فاطمہ بنت حزام کو آواز دیتے تو حضرت امام حسین کی آنکھیں اپنی والدہ کو یاد کر کے غمگین ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فاطمہ بنت حزام کہنے لگی کہ آپ مجھے کنیز فاطمہ کہا کر پکارا کریں تاکہ بچوں کو اپنی والدہ کی یاد نہ ستائے۔ اللہ پاک نے حضرت علی شیر خدا اور فاطمہ بنت حزام کے بطن سے 4 بہادر سپوت پیدا فرمائے جن کے نام حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان تھے۔ انہی 4 بیٹوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت حزام ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئی۔ حضرت ام البنین نے اپنے یہ 4 بیٹے حضرت امام حسن پر کربلا میں وار دی اور تمام نے شہادت کا رتبہ پایا۔ آپ نے حضرت علی کی شہادت کے بعد جوان ہونے کے باوجود دوسری شادی نہ کی، 20 سال سے زیادہ کی طویل مدت تک زندہ رہیں۔ آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ حضرت ام البنین